باب حدیث کعب بن مالک۔ یہ حضرت کعب بن مالک کی حدیث تفصیلی واقعہ غزوہ تبوک کے ساتھ اسی کا تعلق ہے۔ خود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث منقول ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ 3 جنے جو پیچھے رہے، باقی خلفوا سے مراد عن الغزو یا خلفوا عن قبول توبت۔ خود حضرت کعب بن مالک اس کی تشریح آگے فرمائیں گے، اپنی روایت میں بیان فرمائیں گے۔ خلفوا عن الغزو مراد نہیں ہے، بلکہ خلفوا عن غزوت سے قبول توبہ مراد ہے اسی سے، کیونکہ خلفوا عن الغزوہ تو 80 کے قریب لوگ تھے جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ 3 جنوں کی توبہ کے بارے میں اللہ کے حوالے معاملہ ہوا تھا، اس کی مراد آئی ہے۔ خود حضرت کعب بن مالک اس کی روایت کی خود تشریح فرمائیں گے، اس آیت کی تفسیر بھی خود فرمائیں گے۔ فرمایا به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين أمية، اور جب حضرت عبداللہ بن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدگی کی وجہ سے آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، بینائی بیٹھ گئی تھی، تو حضرت عبداللہ جو ہے حضرت کے بیٹوں میں سے، وہ اس کو لے چلتے تھے، ان کے ساتھ سفر وغیرہ کرتے تھے، مسجد کی طرف آتے جاتے بھی اسی کی قیادت میں تھے، اسی کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ قال سمعت کعب بن مالک، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے سنا حضرت کعب بن مالک سے یحدث حین تخلف عن قصۃ تبوک، حدیث بیان کرتے تھے جب پیچھے رہے تھے تبوک کے موقع پر۔ قال کعب، حضرت کعب فرماتے تھے کہ لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها الا فی غزوۃ تبوک، میں نہیں پیچھے رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی غزوے میں جو آپ نے غزوے فرمائے علاوہ غزوہ تبوک کے، باقی سارے غزوات میں حضور کے ساتھ شریک تھا۔ ہاں غیر انی کنت تخلفت فی غزوۃ بدر، ہاں میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا۔ ولم یعاتب احد، اور اسی غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے پر کسی کو بھی عتاب نہیں کیا گیا تھا۔ فتخلف عنہا، تو اسی وجہ سے حضرت اس سے جو ہے پیچھے رہ گئے تھے۔ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ غزوہ نہیں تھا بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو تھا، یرید ایرا قریشن، کو قریش کے قافلے کا آپ سامنا کرنا چاہتے تھے، حتی جمع اللہ بینہم و بین عدوہم، یہاں تک کہ آمنا سامنا کر دیا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور دشمنوں کے درمیان، علی غیر میعاد، بغیر کسی تیاری کے۔ یہ تو ایسے ہی تھا، اتفاقی غزوہ بدر ہو گیا، اس میں شریک نہیں تھا، باقی میں تمامی غزوات میں شریک تھا۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، سچوں کو بہت بڑا اعزاز ہے نا، بدر کی جنگ نے انسانی تاریخ کا رخ تبدیل کیا تھا۔ ایسے نہیں ہے کہ غزوہ بدر ایسے تھا، غزوہ بدر نے انسانی تاریخ کا رخ چینج کر دیا تھا، اس کے بعد انسانی تاریخ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گئی، تبدیلی آنا شروع ہو گئی غزوہ بدر سے۔ تو اسی وجہ سے حضرت کعب بن مالک اپنے اسی اعزاز کے پیچھے رہنے کی وجہ سے اپنا دوسرا اعزاز بیان فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے برابر میں اس میں پیچھے رہ گیا تھا، لیکن میں نے وہ شروعاتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت عقبہ تھی، جو سارے فتوحات کی بنیاد تھی، میں اس میں شریک تھا۔ گویا کہ اپنے بیعت عقبہ کو برابر قرار دے رہے ہیں غزوہ بدر کے۔ یہ حضرت کعب بن مالک کا خیال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یقیناً اس کے خیال کے مطابق جزا عطا فرمائے گا۔ نیت المرء خیر من عملہ، اس کا قصد یہی ہے، نیت یہی ہے، اللہ اس کو بدلا دے گا، ہم کیوں اعتراض کریں؟ خدا دے گا، اللہ دے گا، خدا غفور الرحیم ہے، خدا کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں۔ بہرحال اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ بدر کی جو شان ہے وہ بیعت عقبہ سے زیادہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک کا یہ خیال تھا، نظریہ تھا ان کا۔
فرمایا وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العقبہ حین توافقنا علی الاسلام، جب ہم نے اسلام کی بنیادوں کو ہم نے مضبوط کیا تھا، ہم نے اس وقت گویا کہ اسلام کی جماعت کی، مسلمین کی جماعت کی ہم نے بنیادیں ڈالی تھیں. تواسقنا وما احب لی وما احب ان لی بہا مشہد بدر، اسی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ میں بدر میں بھی ہوتا. ٹھیک ہے بدر میں نہیں تھا، لیکن میں اسی کو چونکہ بنیاد اسلام کی یہی تھی بیعت عقبہ، اگر بیعت عقبہ نہ ہوتی تو شاید غزوہ بدر بھی نہ ہوتا، میں اس میں موجود تھا. وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكُرُ فِي النَّاسِ مِنْهَا، اگرچہ بدر جو ہے وہ زیادہ ذکر کیا جاتا تھا، زیادہ اسی کو شان والا سمجھا جاتا تھا لوگوں میں، اسی سے کان من خبری، بہرحال میری معاملہ یہ تھا، میری خبر یہ تھی، انی لم اکن قط اقوا ولا ایسر، میں نہیں تھا کبھی بھی طاقتور نہ آسانی والا سا وسائل والا، حین تخلفت عنہ فی تلک الغزوہ، جب میں پیچھے رہ گیا اسی سے اس غزوے میں. واللہ ما اجتمعت عندی قبلہ راحلتان، قسم خدا کی میرے پاس کبھی بھی اس سے پہلے دو سواریاں نہیں تھیں. حتیٰ جمعتہما فی تلک الغزات، یہاں تک کہ میں نے ان کو بھی جمع کیا تھا اسی غزوے کے لیے. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوۃ، حضور کبھی بھی کسی غزوے کا ارادہ نہیں فرماتے تھے، الا ورا بغیرہا، مگر اشارہ فرماتے تھے کسی اور علاقے کی طرف. جہاں آپ نے جانا ہوتا تھا اس کا آپ اشارہ نہیں فرما دیتے، اشارہ کہیں اور فرما دیتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ لگے. توریہ فرما دیتے تھے، برا بمنا توریہ فرما دیتے تھے اس کے علاوہ کا. حتیٰ کہ جب یہ غزوہ ہوا، غزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، سخت گرمی میں، واستقبل سفرا بعیدا، اور آپ نے بہت دور سفر کا ارادہ فرمایا، و مفازن، اور بڑا درمیان میں جو ہے میدان تھا، وعدوًا کثیراً، بہت بڑی دشمن کی جماعت تھی جس کے مقابلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، چونکہ رومیوں کا لشکر جمع ہونے کی حضور کو اطلاع ملی تھی. فجلّ للمسلمین، حضور نے واضح فرما دیا مسلمانوں کے واسطے، امرہم لیتأہبوا، اس معاملے کو غزوہ تبوک کو، امرہم مانا غزوہ تبوک کو، لیتأہبوا اہبتاً اہبت غزوہم، تاکہ اس حالات کے مطابق اس غزوے کے لیے تیاری کریں، چونکہ غزوہ بڑا دور ہے اور بڑا کٹھن مرحلہ ہے اور حالات بڑے سنگین ہیں، اس وجہ سے پوری تیاری کر کے وہ لوگ نکلیں. وَأَخْبَرْهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ، بتلایا ان کو اس طرف کی طرف جہاں کا ارادہ فرماتے تھے. وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر، اس موقع پر حضور کے ساتھ بہت ساری جماعت تھی. وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ، کوئی بھی کسی دفتر میں اس کو جمع نہیں کیا گیا تھا. اتنی بڑی جماعت تھی، جمع کثیر تھا، 30,000 کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے. یرید دیوانہ، یعنی دیوان دفتر، کوئی ریکارڈ نہیں تھا. قال کعب، حضرت کعب فرماتے ہیں فما رجل یرید ان یتغیب، پس نہیں تھا کوئی بھی